جی اشتر صاحب، آپ نے منیب کی بات سنی ہے تو اس کو ذرا ایلیبوریٹ کیجیے گا. جی منیب صاحب نے بھی میرے خیال ہے میری بات کی تائید ہی کی ہے کہ ایسے معاملات میں سپریم کورٹ کو انتظار کرنا چاہیے، کیونکہ ہائی کورٹ سپریم کورٹ کے سبارڈینیٹ عدالت نہیں ہے. ڈسٹرکٹ جوڈیشری ہائی کورٹ کے سبارڈینیٹ ہے. سپریم کورٹ کے سبارڈینیٹ نہ ہائی کورٹ ہے، نہ اس کی کر سکتی ہے، نہ اس کی سپرویژن کر سکتی ہے. وہ ایک آئینی عدالت ہے جہاں پہ یا معاملات جاتے ہیں اپیل میں، یا معاملات جاتے ہیں اوپینین کے لیے، یا معاملات جاتے ہیں 184(3) کے ذریعے ڈائریکٹ آئینی، لیکن وہ کسی کی پٹیشن کے اوپر. بالکل صحیح بات ہے کہ یہ معاملات جو ہیں یہ بالکل فوری نوعیت کے ہیں. تو اس میں تو ہائی کورٹ جو ہے، میں سمجھتا ہوں کہ ہائی کورٹ کو چاہے کل ہی پروسیڈنگز کو آگے چلائیں، ان کو منطقی حد تک پہنچانا چاہیے. اور پھر میں اپنی بات کو ری آئٹریٹ کروں گا کہ سیریسنس کے ساتھ لیٹیگیشن کریں، اور یہ جو پولرائزیشن کی فضا بنا دی ہے، بار بات ہوتی ہے پلینگ فیلڈ کی. یہ کوئی کھیل کا میدان تو نہیں ہے جس میں آپ نے اپنی گول سکورنگ کرنی ہے یا آپ نے کوئی اس طرح کی بات کرنی ہے. یہ سیریس معاملات ہیں، ان کے دورس نتائج ہیں. کیوں نہیں پارلیمنٹ جو ہے اس کے اندر جانے والے لوگ یا جو جا چکے ہوئے ہیں، جی مثلا سینٹ ہو گیا، مثلا جو پہلے پارلیمنٹ تھی، یہ کیوں نہیں اپنا سر جوڑ کے بیٹھتے؟ کیوں یہ صرف اور صرف ڈیولپمنٹ پروجیکٹس کی باتیں کرتے ہیں اور ایک دوسرے کے خلاف دشنام ترازی کرتے ہیں؟ آپ کیا میسج دے رہے ہیں آنے والی نسلوں کو کہ اس طریقے سے ملک چلایا جاتا ہے؟ ہرگز نہیں. ابھی بھی الیکشن کمیشن اگر چاہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ ان کو چاہیے کہ ان سب کو بلائیں، تمام جو سیاسی جو آپ کے ادارے ہیں، جماعتیں ہیں، ان کے سربراہوں کو بلائیں اور اس بات کو طے کریں. ٹھیک. منیب، آپ کو بھی لگتا ہے کہ تمام سیاسی رہنماؤں کو بلانے کا وقت آ چکا ہے، الیکشن کمیشن کو یہ اسٹیپ لینا ہوگا؟ دیکھیے، میں سمجھتا ہوں کہ الیکشن کمیشن تو چلے بلا لے گا، لیکن ہماری سیاسی جماعتیں کیا یہ میچورٹی شو کرنے کی پوزیشن میں ہیں؟ ایک جماعت کہہ رہی ہے کہ وہ ریاستی جبر کا شکار ہو رہی ہے اور ان کو میدان سے ہی نکالا جا رہا ہے، ان کے ووٹر کو ڈس انفرینچائز کرنے کی تیاری کی جا چکی ہے. تو جہاں الزامات کی نوعیت اتنی سخت ہو، اور میں چاہوں گا کہ آپ اپنے ناظرین کو آگاہ کریں کہ جس حکم نامے کے تحت وہ نوٹیفیکیشن معطل کیا گیا ہے لاہور ہائی کورٹ کی جانب سے، اس کے اندر جو تمام چیزیں ریپروڈیوس کی ہیں عدالت نے اور لکھی ہیں کہ فیکچوئل گراؤنڈ کے اوپر کیا ہے، تو وہ تو اس موقف کی بہت محتاط اندازے میں کہا جائے تو وہ تائید کی جا رہی ہے صوبے کی سب سے بڑی عدالت سے کہ ایک جماعت جو کہ پٹیشنر ہے اس پٹیشن کی، اس کے ساتھ تو بڑی زیادتی ہو رہی ہے. اس کے لیڈرز کو جیل میں رکھا گیا ہے، اس کو لیول پلینگ فیلڈ نہیں دی جا رہی، اور ایسے حالات میں اگر الیکشن کروایا گیا تو اس کے ڈیزائرڈ ریزلٹس نہیں آئیں گے. اب آپ یہ دیکھ لیجئے کہ جہاں صوبے کی سب سے بڑی عدالت کے ایک فیصلے میں یہ تمام باتیں آ جائیں، تو ایسی صورتحال میں آپ الیکشن کی شفافیت کے اوپر یا الیکشن کے انعقاد کے اوپر جی جہاں پہلے ہی شکوک و شبہات ہیں، وہ تو ایک انڈورسمنٹ مل گئی ہے اس فیصلے میں. اب 18 تاریخ کو کیا یہ معاملہ ریورس ہوگا، کنکلوڈ ہوگا، یہ دیکھنے سے تعلق. ٹھیک ہے منیب، ساتھ ہی رہیے گا. ابصار عالم صاحب سینئر تجزیہ کار، انہوں نے ہمیں جوائن کیا. ابصار صاحب بہت شکریہ آپ کا. ابصار صاحب، آج ملاقات ہو رہی ہے، اب کیا دیکھ رہے ہیں آپ؟ آنے والے وقتوں میں یہ معاملہ کیسے نمٹتا ہوا دکھائی دے رہا ہے؟ دیکھیں، یہ بحران تو بہت زیادہ کھڑا ہو گیا ہے. پی ٹی آئی نے جو اپلیکیشن فائل کی لاہور ہائی کورٹ میں، اور اس کے بعد لاہور ہائی کورٹ نے بھی فوری طور پہ معطل کر دیا ڈیواز کی جو اپوائنٹمنٹ تھی، ان کی ٹریننگ وغیرہ بھی ختم ہو گئی. تو اور پھر انہوں نے اب لارجر بینچ تشکیل دیا ہے جو میرا خیال ہے کہ 18 دسمبر کو ہیئرنگ کرے گا. تو اس کا مطلب تو یہ ہوا کہ جو 54 دن چاہیے الیکشن کمیشن کو الیکشن شیڈول جاری کرنے کے لیے اور پورا کرنے کے لیے، وہ 54 دن نہیں مل سکیں گے. اور یہ بہت کی ٹائمنگ ہے. یہی کام پی ٹی آئی کچھ دن پہلے بھی کر سکتی تھی، یا جب یہ فیصلہ اناؤنس ہو گیا تھا کہ کون ہوں گے، لیکن انہوں نے بالکل ایٹ دا نک آف ٹائم، جسے کہتے ہیں، آخری وقت میں آ کے یہ کیا ہے. تو اس کی وجہ سے ظاہر ہے الیکشن
جو ہے وہ ملتوی ہونے کا خطرہ تو پیدا ہوا ہے. ڈیلے ہوگا کتنا نہیں اس پہ ظاہر سپریم کورٹ کو کنسرن تو ہوگا, کیونکہ سپریم کورٹ کا اس بارے میں بہت واضح فیصلہ آیا تھا, اور اس میں انہوں نے یہ بات جو سپریم کورٹ خود کہہ چکی ہے کہ پتھر پہ لکیر ہے ہمارا فیصلہ. اور پچھلے ہفتے کی شاید بات ہے کہ ایک کسی اور کیس میں بھی جسٹس اظہر من اللہ صاحب نے بھی کسی وکیل کو شاید ٹوکا تھا کہ آپ انتخابات کے التوا کی بات نہ کریں, اور پھر سپریم کورٹ اس معاملے میں اتنا سیریس تھی کہ انہوں نے ٹی وی چینلز کو بھی یہ کہا تھا کہ آپ انتخابات کے التوا کے بارے میں افواہیں چلانے کی کوشش نہ کریں. لیکن دلچسپ بات اس میں یہ ہے کہ سپریم کورٹ کے اتنے واضح احکامات کے باوجود کچھ جو تجزیہ نگار تھے, اور میں ان کی کریڈیبلٹی پہ سوال نہیں اٹھاتا نہ, اور یہ حق ہے ہر تجزیہ نگار کا, ہر پاکستانی کا حق ہے کہ اس کی جو بھی سیاسی رائے ہو وہ رکھے, لیکن کچھ ایسے تجزیہ نگار جن کی سیاسی رائے کا جھکاؤ واضح طور پہ پی ٹی آئی کی طرف ہوتا ہے, انہوں نے سب سے پہلے یہ افواہیں پھیلانی شروع کی کہ انتخابات شاید ڈیلے ہو رہے ہیں, اس میں تھوڑا سا التوا ہو جائے گا انتخابات میں. اور اتفاقاً اس کے کچھ ہی دنوں بعد جب وہ گراؤنڈ تیار کرنا شروع کی اور اس پہ مزید تجزیہ نگاروں نے اور کچھ اینکرز نے کہنا شروع کر دیا کہ ٹی وی چینلز اس معاملے کو ڈسکس کریں گے سپریم کورٹ کے احکامات کے باوجود, اور بار بار یہ بات میڈیا پہ آئی, تو ایک گراؤنڈ ہموار ہو چکی تھی. اس وقت مجھے یہ چیز سمجھ نہیں آ رہی تھی, لیکن جیسے یہ پٹیشن فائل کی پی ٹی آئی نے کہ یہ آر اوز کے خلاف, اور اس کی وجہ سے امیڈیٹلی جو ہے وہ معطل بھی کر دیا گیا لاہور ہائی کورٹ کی طرف سے وہ فیصلہ, تو اس سے اندازہ ہوا کہ یہ سب کچھ یہ جو سب کچھ ہو رہا تھا یہ بغیر کسی وجہ سے نہیں تھا. دیر واز اے میتھڈ ان دس میڈنس کہ پہلے میڈیا کے ذریعے گراؤنڈ ہموار کی گئی, اور پھر پی ٹی آئی عدالت میں چلے گئی, اور جج صاحب نے بھی فوری طور پہ کارروائی کی اور معطل کر دیا اس ساری عمل کو. تو اس میں ظاہر ہے اب ایک سیریس سچویشن ہے, اور اسی لیے سپریم کورٹ کے آج جو اجلاس ہو رہا ہے اس میں جو خبر ابھی کنفرم تو نہیں ہوئی, لیکن آج یہ رہی ہے کہ شاید آج مقرر ہو جائے. ایک بہت بڑا سوال اس میں یہ ہوگا کہ اگر سپریم کورٹ اس موقع پہ کوئی فیصلہ کرتی ہے جب لاہور ہائی کورٹ کا لارجر بینچ بن چکا ہے, تو اس سوال کا جواب کیا ہوگا کہ سپیریئر جوڈیشری کو, جو کہ اس وقت سپریم کورٹ ہے, اس کو اپنی سبارڈینیٹ جوڈیشری یعنی کہ ہائی کورٹ میں جب کیس چل رہا ہو اس کے معاملات میں دخل اندازی نہیں کرنی چاہیے. تو اس سوال کا جواب کون دے گا, کیسے دے گا, یہ ایک دیکھنے والی بات ہوگی. اور دوسری بات یہ ہے کہ اگر سپریم کورٹ کچھ اور حکم دیتی ہے اور جو لاہور ہائی کورٹ کے موجودہ فیصلے کے خلاف ہے, تو اس کے اثرات کیا ہوں گے, پھر وہ جو بینچ بنا ہے اس کا کیا ہوگا, اور اگر وہ تھوڑا سا التوا کیا جاتا ہے انتخابات کو تو کتنا کیا جائے گا, کتنی دیر کے لیے کیا جائے گا. لیکن دیکھیں افسوسناک صورتحال تو یہی ہے نا کہ کچھ سیاسی جماعتیں پہلے اشاروں کناروں میں بات کر رہی تھی کہ شاید موسم ٹھیک نہیں ہوگا, فروری میں برف پڑی ہوگی, تو وہ سب افواہیں ختم ہو گئی تھی سپریم کورٹ کی ججمنٹ کے بعد, جب انہوں نے کہا تھا کہ فروری 8 جو ہے وہ پتھر پہ لکیر ہے. اس سے مارکیٹ بھی بہتر ہوئی, اسٹاک مارکیٹ بہتر ہوئی, پاکستان کا روپیہ سنبھلا, تھوڑے سے معیشت کاروباری طبقہ تھوڑا سا اپنے واپس اس کو اسٹیبلٹی کا احساس ہونا شروع ہوا. ایک ڈیٹ آ گئی ہے, لیکن پھر اچانک یہ جو اب نیا کام شروع ہوا ہے اس سے ایک دفعہ پھر عدم استحکام پیدا ہوگا, اور جو مارکیٹ تھوڑا سنبھل رہی تھی, لوگوں کے ذہنوں میں جو بات آ رہی تھی, الیکشن مہم تھوڑا سا پیس لے رہی تھی, وہ سب چیزیں